الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ کڑے رہے، ان کو اللہ کے فرشتے پیغام دیتے ہیں کہ کوئی خوف نہ کرو اور کسی غم میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ہم دنیا میں بھی آپ کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں یہ جس طرح کا ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا، میں سب کے سامنے آج ایک رپورٹ جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اور اس پینل کا نام ہے فیکٹ آئی، فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی۔ یہ ایک پینل ہے۔ اس کی جو رپورٹ آئی ہے یہ آپ سب کے لیے بڑا، یعنی ہمارے ملکوں کے لیے، غریب ملکوں کے لیے، ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے اللیگلی منی لانڈر ہو کے یہ امیر ملکوں پہ جاتا ہے، اور یہ ٹیکس ہیونز پہ جاتا ہے، جس طرح جو آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ اور جو ٹیکس ہیونز میں غریب ملکوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، چوری کا پیسہ، وہ 7000 ارب ڈالر ہے۔ اور اس میں یہ کیسے پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو یہ غریب ملکوں کے نواز شریف اور زرداری ہیں، یہ وہاں سے پیسہ اپنے ملک سے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ باہر بھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ ملک میں وہ نظر آ جاتا ہے، تو جب وہ ملک سے پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو وہ سارے وہ ادارے جو اداروں کو چیک کرنا چاہیے یہ چیزیں منی لانڈرنگ کی اور یہ جو illicit فائنینشیل فلوز ہیں، وہ سارے اداروں کو پہلے وہ کمزور کرتے ہیں۔ جتنے بھی ادارے چیک کرتے ہیں منی لانڈرنگ، یہ ساری ان غریب ملکوں کا جدھر سے پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے، تو وہ سارے ادارے کمزور کرتے ہیں۔ پروجیکٹس ایسے لے کے آتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ملک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں بڑی کک بیکس ہوتی ہیں، تو میگا پروجیکٹس ود میگا کک بیکس، وہ پروجیکٹس اور وہ کک بیک ساری باہر لے جاتے ہیں، لوگوں کو مقروض کر دیتے ہیں، عوام قرضے میں چلی جاتی ہے، وہ قرضے کی قیمت عوام مہنگائی کے ذریعے پھر وہ ادا کرتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب یہ پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، یہ دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ یہ پھر اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل بناتے ہیں معاشرے میں، اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور میڈیا کے اندر پھر کیونکہ ان کے پاس کرپشن کا پیسہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے، وہ پھر اداروں کے اندر بھی چلتا ہے، ہر اداروں میں لوگوں کو خریدتے ہیں، میڈیا کے اوپر چلتا ہے، میڈیا ہاؤسز پہ چلتا ہے، جو سب سے بڑا ڈیمیج کرتی ہے کہ اس قوم کی موریلٹی ختم کر دیتی ہے، ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے، کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے۔ پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور یا ایک زرداری سب پہ بھاری، کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے، اس کی کوئی بڑی چلاکی اور انٹیلیجنس اور اس کی سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی کرپشن کو جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک قوم کی جو اخلاقیات ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ ایک ملک کی موریلٹی جب ختم ہو جائے، اور جب ملک کی موریلٹی ختم ہوتی ہے تو وہ ملک
इंसाफ नहीं कर सकता। आपके पास मॉरल अथॉरिटी अगर नहीं हो, आप इंसाफ नहीं कर सकते। जिस कौम में मॉरल अथॉरिटी नहीं होती वो फिर ताकतवर के लिए एक कानून लेके आ जाता है और कमजोर के लिए दूसरा लेके आ जाता है। ताकतवर को एनआरओज दे देते हैं और डील्स कर देते हैं, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। और एक्चुअली एक कौम तब तबाह होती है, एक कौम तब तबाह होती है जब उसके अंदर इंसाफ करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और ये इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जिधर एक कानून अमीर के लिए और दूसरा गरीब के लिए। यानी जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती, जिसमें कुव्वत नहीं होती इंसाफ करने की। तो ये जो पैसा निकलता है गरीब मुल्कों से, ये निकलता इसलिए है कि ये सारे जो चेक्स और बैलेंसेस ख़त्म करते हैं, मोरालिटी एक कौम की ख़त्म करते हैं, उसकी एबिलिटी ख़त्म कर देते हैं कि ताकतवर के सामने खड़ा हो, फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं और इवेंचुअली ये एक कौम ऊपर नीचे जाती है। तो जर्मनी तबाह हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान 2 एटम बॉम्ब्स एक मुल्क के ऊपर गिरे और वो उसका क्या हाल था, दोनों खड़े हो गए फिर से। तो कौम खड़ी हो जाती है, लेकिन जब उसकी मोरालिटी ख़त्म होती है, और ये सबसे बड़ा ये जो एलिट्स करते हैं, ये जो एक मुल्क में ये जिस तरह के हमने इलेक्शन में देखा है, जो ओपनली कि पैसा चल रहा है, सबको पता है, जो तमाशा देखा है, तो उससे जब इसको एक्सेप्ट कर जाती है कौम, असल में सबसे बड़ी तबाही तब आती है। मैं जी ये उससे पहले अपनी अहमद शुरू करने से पहले मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के ऊपर प्लीज़ मैं रेगुलर अपडेट्स लेना चाहता हूँ, एक मैं वो लेना चाहता हूँ शुरू में, और दूसरा कि जो EVM मशीन्स हैं, हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हैं ये हम अब नहीं कर सकते। हमारे जो इलेक्शंस होने चाहिए वो अब जिस तरह अमेरिका में आपके सामने वो ट्रंप के इलेक्शन की मिसाल है कि जितनी भी कोशिश कर ली, एक चीज़ नहीं वो ढूंढ सका कि वो कोई कह सके कि जनाब इलेक्शन में धांधली हुई है, अदरवाइज वो सारा इलेक्शन अनाल हो जाना था। तो हमें अब पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए EVM मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स लूँगा, क्योंकि मैं कैबिनेट के ऊपर मैं चाहता हूँ हमें अपडेट्स मिले उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि ये ना हो कि हम फिर कहें कि जी जब टाइम आए जी हम तैयार नहीं हैं टेक्नोलॉजी के लिए। तो मैं इन 2 की अपडेट्स लूँगा। अहमद प्लीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, और इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम इलेक्शन तरमीम लेकर आ रहे हैं और